وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، اور بے شک وہ لوگ جو کتاب دیے گئے البتہ وہ جانتے ہیں کہ یہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے ہے. یعنی اہل کتاب کو بھی اس بات کا اچھی طرح اندازہ ہے، علم ہے کہ آپ کا اصل قبلہ خانہ کعبہ ہی ہے. ان کے یہ اعتراضات بے جا ہیں. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ اس سے غافل نہیں جو بھی تم عمل کر رہے ہو. وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، اور اگر آپ ان اہل کتاب کو ہر قسم کی دلیل دے دیں اس قبلے کے حق میں جس کی طرف آپ نے اب رخ کر لیا ہے، ما تبعوا قبلتک، وہ پھر بھی آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے. وما انت بتابع قبلتہم، اور آپ بھی ان کے قبلے کی پیروی کرنے والے نہیں ہیں، کیونکہ قبلے کا تعین ایک امت کا تعین کرتا ہے. وما بعضهم بتابع قبلۃ بعض، اور وہ آپس میں بھی ایک دوسرے کے قبلے کی پیروی نہیں کر رہے. یعنی یہود و نصارہ بھی الگ الگ قبلہ رکھتے ہیں، تو ان کو مسلمانوں پر کیوں اعتراض ہے؟ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اور اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی، آپ ان کی باتوں میں آ گئے، مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اس کے بعد کہ آپ کے پاس العلم یعنی وحی آ چکی، إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ، تو یقیناً تب آپ ظالموں میں شمار ہوں گے. آپ ایسا کرنے والے نہیں تھے، لیکن آپ کے ذریعہ آپ کی امت کو بتایا جا رہا ہے کہ کبھی بھی کسی پروپیگنڈے کا شکار ہو کر دین کے اصولوں سے منحرف نہ ہوں. الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی وہ آپ کو یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پہچانتے ہیں، کما یعرفون ابناءہم، جس طرح وہ اپنے بیٹوں کو، حقیقی بیٹوں کو پہچانتے ہیں. حقیقی بیٹے کو پہچاننا کچھ مشکل کام نہیں. دیکھنے والا تو کیا، نابینا انسان بھی ہاتھ لگا کر بتا سکتا ہے کہ کون سا اس کا اپنا بچہ اور کون سا نہیں. وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ، اور بے شک ایک گروہ ان میں سے، لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ، البتہ حق کو چھپاتا ہے. کس گروہ کی طرف اشارہ ہے؟ علماء کے گروہ کی طرف، کہ ان کو حق معلوم ہے پھر بھی یہ لوگوں پر واضح نہیں کر رہے. وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ علم رکھتے ہیں، کیونکہ ان کی کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی ساری علامات نشانیاں موجود تھیں. الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، حق آپ کے رب کی طرف سے ہے، بس آپ ہرگز شک کرنے والوں میں شامل نہ ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی قسم کا شک نہ تھا، لیکن آپ کے توسط سے ہم سب کو بتایا جا رہا ہے کہ جو بات اللہ کی طرف سے آتی ہے وہ ہر طرح کے شک و شبہ سے بالا ہوتی ہے. پھر فرمایا وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، اور ہر ایک کے لیے ایک سمت ہے جدھر وہ رخ کرتا ہے. یعنی ہر شخص کی زندگی کا ایک سینٹر آف لائف ہے، وہ ہر چیز اپنی زندگی کے کام کاج کرنے کے بعد اسی چیز کی طرح واپس لوٹتا ہے. فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، تو اہل ایمان کا سینٹر آف لائف کیا ہونا چاہیے کہ وہ خیر اور بھلائی اور نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کریں. اَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا، تم جہاں بھی ہوگے اللہ تم سب کو سمیٹ کے لے آئے گا. یعنی تم کہیں بھاگ کے نہیں جا سکتے. اگر اپنی مرضی سے اللہ کی طرف نہیں لوٹتے تو ایک نہ ایک دن وہ وقت آئے گا کہ تمہیں اللہ کے حضور حاضر ہونا ہوگا. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. پھر فرمایا وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور آپ جہاں سے بھی نکلیں نماز میں اپنا چہرہ مسجد محترم کی طرف کر لیں، یعنی گھر میں بھی اور سفر میں بھی. وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ، اور بے شک یہ البتہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے ہے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ اس سے غافل نہیں جو بھی تم عمل کر رہے ہو. پھر فرمایا وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور آپ جہاں سے بھی نکلیں مسجد محترم کی طرف رخ پھیر لیں. بار بار تاکیداً یہ بات کہی جا رہی ہے، اس لیے یہ بات یاد رہے کہ کہیں پر بھی ہو ہمیں نماز قبلے کی طرف ہی رخ کر کے ادا کرنی چاہیے، الا یہ کہ معلوم کرنے کا کوئی ذریعہ اور کوئی طریقہ نہ ہو. وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، اور جہاں کہیں تم سب ہو اے مسلمانوں، فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، تم سب اپنا رخ اسی کی طرف کرو. لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، کیوں؟ اس لیے کہ لوگوں کے پاس تمہارے خلاف کوئی حجت نہ رہے کہ یہ کیسے لوگ ہیں، ان کی کتاب میں تو لکھا ہے کہ خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرو، اور یہ اپنی مرضی سے کبھی جی چاہتا ہے تو ایک طرف کر لیتے ہیں اور کبھی دوسری طرف.
مگر ان میں سے جو ظالم ہیں فلا تخشوہم، ان سے نہ ڈرو، وخشونی، اور مجھ سے ڈرو۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان اللہ کے احکامات پر صرف اس وقت عمل کر سکتا ہے جب وہ صرف اللہ سے ڈرتا ہو۔ اگر انسان لوگوں سے ڈرے تو پھر لوگوں کی خواہشات کے پیچھے ہی چلتا ہے۔ وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، اور تاکہ میں اپنی نعمت تم پر تمام کر دوں، وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ نعمت اسی طرح جیسے رسول کو تمہارے اندر بھیجنے کی نعمت تھی صلی اللہ علیہ وسلم، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ جس طرح ہم نے تمہارے اندر تمہیں میں سے ایک رسول بھیجا ہے جو تم پر ہماری آیات کی تلاوت کرتا ہے، تمہارا تزکیہ کرتا ہے، تمہارے اخلاق سنوارتا ہے، تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اور وہ سکھاتا ہے جو تم پہلے نہ جانتے تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے ان انعامات کی قدر کرو۔ فاذکرونی، کیسے قدر کرو؟ فاذکرونی، بس مجھے یاد رکھو، میرا ذکر کرتے رہو۔ کیا فائدہ ہوگا اس کا؟ اذکرکم، میں تمہیں یاد رکھوں گا، واشکروا لی، اور میرے شکر گزار بنو، ولا تکفرون، اور میری ناشکری نہ کرو۔ تو بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ایک رحمت ہے، ایک نعمت ہے۔ آپ کے ذریعے ملنے والے تمام احکامات ہماری دنیا اور آخرت کی بھلائی اور فائدے کے ہیں۔ اس لیے ہم پر لازم ہے کہ ہم شکر گزار بندے بنیں، اور شکر کے لیے دل سے بھی شکر، زبان سے اللہ کا ذکر، اور عمل میں ان تمام چیزوں کی پابندی جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمائی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔